الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ ہمارا جو موجودہ موضوع ہے یا برننگ ایشو ہے جس پہ لوگوں میں بحث چل رہی ہے وہ یوم عرفات کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یوم عرفات کا روزہ میں اللہ پاک سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ سال کا وہ حصہ جو اس روزے سے پہلے گزر گیا ہے اور سال کا وہ حصہ جو اس روزے کے بعد ہے، یعنی جو بھی 19 دن یا 20 دن باقی ہیں، ان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو پہلی تو یہ بات کہ یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ سلی مسٹیکس ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اس میں کوئی دوسرا انوالو نہیں ہے، کوئی سیکنڈ پارٹی نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی دوسرا اس میں ملوث ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، ملاوٹ شدہ مال اس کو دیا ہے، بیچا ہے، کسی کو جھوٹی قسم کھا کے نقصان پہنچایا ہے، یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں جو شب و روز ہمارے یہاں جاری ہے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اگر کوئی اس قسم کا گناہ کیا ہوا ہے تو وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اللہ پھر اسے زندگی دے، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، پھر اللہ پاک اسے زندگی دے، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود اس کو لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہیں، اس نے جس کا حق کھایا اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یعنی ایک تو کہتے ہیں شہید کو خون کا پہلا قطرہ گرتے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی اس نے اپنی ذات میں کی ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ اس طرح شہادت سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بندہ ترس کھا کے کہ اس نے اللہ کی خاطر جان دے دی ہے اور صرف میرے اس مسئلے کی وجہ سے رکا ہوا جنت میں جانے سے، تو اس کو معاف نہ کر دے۔ تو ایسے روایتیں سن کر بندہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی میں نے چرایا ہے، جو بھی ڈاکہ مارا ہے، جو بھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح ڈیلیٹ ہو جائے گا، پوری ہسٹری میری ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی اس سلسلے کی روایات ہوتی ہیں کہ فلاں کام کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے معاف ہو جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ اس نے کیا۔ اگر اس کا آنکھوں سے دیکھنا اس کی ذات تک محدود رہا، بد نظری اس کی، تو وہ معاف ہو جائے گی، لیکن اگر وہ آگے بڑھی ہے اور سلسلہ چلایا اور بات آگے تک چلی گئی ہے، دوسری پارٹی انوالو ہو گئی ہے، تو پھر وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں ڈھیلا کر دیتی ہیں۔ جب اس قسم کی ہم روایت سنتے ہیں نا تو یہ ہمیں ڈھیلا کر دیتے ہیں کہ بس ابھی وضو کروں گا تو سارا صاف ہو جائے گا، ابھی 2 نفل پڑھوں گا تو سارا صاف ہو جائے گا، ابھی عرفات کا روزہ رکھوں گا تو گناہ فوراً جناب ہسٹری پوری ڈیلیٹ ہو جائے گی۔
اور ریسائیکل بن جو ہے وہ ایمپٹی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. دوسروں کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، ہم سب سے زیادہ بے خوف دوسروں کے ساتھ اپنے سلوک میں ہیں. وہ بول چال کا ہو، بحث مباحثے کا ہو. آپ بدترین بحث کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ڈی پی پہ بڑے بڑے دینی وہ لگے ہوں گے، شعار لگے ہوں گے، داڑھی بھی ان کی پوری ہوگی، اور جہاں فاضل ہوں گے وہ دارالعلوم کراچی سے اور جامعہ فاروقیہ سے اور جامعہ بن نوریہ سے اور فلاں فلاں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ وہ آپ سے بد سلوکی کریں، چونکہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے 8 سال لگائے نہیں ہیں، آپ وہاں قال اللہ و قال رسول کی محفلیں نہیں لوٹی آپ نے. لہٰذا وہ حق سمجھتا ہے کہ وہ آپ کو جہنمی قرار دے، وہ آپ کی ماں بہن ایک کر دے. اور وہ جو آتا ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی پوسٹ پر وہ چلے جائیں وہ یہی بد زبانی کرتے اور اس کو وہ معمولی سمجھتے ہیں. یعنی دوسروں سے متعلق جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ بندہ 3 بار شہید ہو کے زندہ ہو دوبارہ تو بھی اس کو وہ معاف نہیں ہے جب تک اگلی پارٹی معاف نہیں کرے گی. تو پہلی بات یہ کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کو بریکٹ میں ہمارے یہاں لکھتے ہیں یوم عرفہ، بریکٹ میں لکھیں گے 9 ذی الحج کا روزہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کا روزہ نہیں فرمایا، آپ نے سیدھا سیدھا ٹیریٹری سے اس کو ریلیٹ کیا ہے. عرفات، میدان عرفات ایک جگہ کا نام ہے، جس دن حاجی اس میں ہوتے ہیں اس دن کی بات ہو رہی ہے. سیام یوم عرفہ، یہ سیام یوم عرفہ، عرفات میں جس دن لوگ حاجی وہاں جمع ہوں، اس دن جب ان کے گناہ معاف کیے جائیں تو اس یکجہتی کے طور پر ان کے ساتھ وہ روزہ رکھنے والا جو ہے اللہ پاک اس کے بھی گناہ معاف کر دے. 9 ذی الحج اس کو بریکٹ میں اس لیے یہ لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے 9 ذی الحج کو رکھنا ہوتا ہے، چاہے اس دن یوم عرفہ ہو یا نہ ہو. سمجھ نا، اللہ کے رسول نے آخر کیوں استعمال نہیں کیا جو صوم 9 من ذی الحجہ، کیوں نہیں کہا حضور نے؟ عرفات کے دن کا روزہ. اچھا، جب آپ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ عرفات والوں نے یا مکے والوں نے کب دیکھا ہے چاند اور کب ان کا یوم عرفہ ہوگا، تو پھر آپ کے یہاں کا جو 9 ذی الحج ہے وہ تیمم کی طرح تھا. جب آپ کو خبر دستیاب نہیں تھی تو 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے آپ کے یہاں وہ تیمم کی طرح جائز تھا اور اللہ پاک اس کا اجر بھی دے گا. لیکن اب پانی دستیاب ہے، اب یوم عرفہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے اعلان ہو جاتا ہے، رات کو خبروں میں آ جاتا ہے کہ سعودیہ میں کل حاجی جو ہے وہ، بلکہ ایک دن پہلے وہ نکل آتے ہیں 8 ذی الحج کو، وہاں سے مینا میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل یوم عرفات اور کل حاجی وہاں اکٹھے ہوں گے اور آپ روزہ نہیں رکھتے. وہ جو حضور کا حکم ہے الصیام یوم عرفہ وہ آپ پورا نہیں کرتے. آنکھوں سے دیکھ کے پانی دستیاب ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں، خبر معلوم ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. آپ اپنے مولوی کے فتوے پہ عمل کریں، اس نے بریکٹ میں 9 ذی الحج لکھ دیا ہے. لہذا جس دن آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج حاجی میدان عرفات میں، آج رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور رحمت جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے، اور آپ اس رحمت میں اپنا حصہ نہ لیں، آپ روزہ نہ رکھیں، اور اگلے دن ایک تو آپ جھوٹ بولیں کہ آج آپ کا یوم عرفات کا روزہ ہے، اور پھر یہ امید بھی رکھیں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. یہ تو ضد ہے، عناد ہے. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یوم عرفات کا روزہ بھی رکھ لیں آپ جس دن سعودیہ میں حاجی حج میں ہوتے ہیں، اور اگلے دن کا بھی رکھ لیں. آپ نے کون سی عید منانی ہے؟ اگلا دن کا آپ کا خالی ہے تو اس دن کا بھی رکھ لیں آپ.
تو آپ کا یوم عرفہ کا بھی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور اگلے دن کا آپ رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اپنی گھڑیاں کم از کم عید الاضحیٰ پر برابر کر سکتے ہیں، ساری امت جو ہے وہ عید اکٹھی کر سکتی ہے۔ جس دن حاجی عرفات میں ہیں اس دن ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں اور اگلے دن آپ عید کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں کر سکتے تو روزہ رکھ لیں۔ یہ ہر سال کہنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس دفعہ اس پہ ہم ایک اپنا ویڈیو کلپ بنا دیتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیا جائے۔